السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، جن کے پاس مال ہے، دولت ہے اور بنگلے، گاڑیاں، سب کچھ موجود ہے، اگر دلی سکون نہیں ہے تو وہ بھائی میرے اس بیان کو، جو کہ 2 منٹ کا بھی نہیں ہوگا، ضرور سماعت فرمائیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، وہ بھی میرے اس 2 منٹ کے بیان کو ضرور سنیں اور اس پر خود اندازہ لگائیں کہ ہم نے کیا مانگا اور کیسے مانگنا تھا۔ جن کے پاس نوکری نہیں تھی، دولت نہیں تھا، گاڑی نہیں تھی، بنگلے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ان کو اللہ نے سب کچھ دیا۔ دینے کے باوجود اگر یہ پریشان ہیں تو وہ اس پر غور کریں کہ چیزیں مل گئی، پریشانی کیوں نہیں ختم ہو۔ اور جن کے پاس نہیں ہے وہ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمیں سکون ہے یا نہیں، یا ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ وہ بھی اپنے اوپر غور کریں کہ ہم نے اللہ سے مانگا تو کیا مانگا اور کیسے مانگا۔ اب جن کے پاس مال مڈی موجود ہے پھر بھی پریشان ہیں تو یاد رکھیں، انہوں نے اپنی دعاؤں میں مانگنے کا انداز یہ رکھا کہ اے اللہ نوکری دے، اے اللہ مال دے، گاڑی دے، دولت دے، چیزیں دے۔ چیزیں اللہ نے دی، انہوں نے اللہ سے اس میں خیر نہیں مانگا، عافیت نہیں مانگی۔ اس لیے جو بھی چیز مانگو اللہ سے پہلے عافیت مانگو کہ یا اللہ یہ نوکری میں عافیت رکھ، اس میں ہمارے لیے خیر رکھ، یہ دولت ہے اس میں ہمارے لیے خیر رکھ، گاڑی ہے اس میں ہمارے لیے خیر رکھ۔ جو بھی چیز مانگنا ہے اللہ سے خیر کے ساتھ مانگو کہ یا اللہ اس میں ہمارے لیے خیر اور عافیت رکھ۔ اسی طرح جن کے پاس نہیں ہے انہوں نے اللہ سے مانگنے میں انداز کچھ اس طرح کا رکھا ہے جیسے بندے کے پاس سب کچھ موجود ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے ہلکے انداز میں مانگ لیتا ہے کہ بھائی یہ چیز مجھے بھی ضرورت ہے۔ تو ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہم آہوزاری، عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے طلب کے ساتھ جا کے اپنی ضرورت اللہ سے طلب کریں۔ اللہ جو خزانوں کا بادشاہ ہے، کائنات کا بادشاہ ہے، وہ ہمیں نہیں دے گا تو اور کون دے گا؟ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ تو ہم سب بھائی اللہ سے عافیت مانگیں، خیر کے ساتھ مانگیں، انشاءاللہ اللہ سارے مسائل حل فرمائیں گے۔